رستہ میں فرزوق شاعر عراق کی طرف سے آتا ہوا ملا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کاٹ کر ان سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ اہل عراق و کوفہ کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے؟ فرزوق نے کہا، اچھا ہوا آپ نے ایک واقف حال تجربہ کار سے بات پوچھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اہل عراق کے قلوب تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اور تقدیر آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو، اور فرمایا اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام کام، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ہمارا رب ہر روز نئی شان میں ہے۔ اگر تقدیر الہی ہمارے مراد کے موافق ہوئی تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے، اور ہم شکر کرنے میں بھی اسی کی اعانت طلب کرتے ہیں کہ ادائے شکر کی توفیق دے، اور اگر تقدیر الہی ہمارے مراد میں حائل ہو گئی تو وہ شخص خطا پر نہیں جس کی نیت حق کی حمایت ہو اور جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کی خبر پائی تو ایک خط لکھ کر اپنے بیٹوں کے ہاتھ روانہ کیا، تیزی سے پہنچیے اور رستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ میں خدا کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میرا خط پڑھتے ہی مکہ کی طرف لوٹ آئے۔ میں محض خیر خواہانہ عرض کر رہا ہوں، مجھے آپ کی ہلاکت کا خطرہ ہے اور خوف ہے کہ آپ کے اصحاب، اہل بیت اور اصحاب کو ختم کر دیا جائے، اور اگر خدا نخواستہ آپ آج ہلاک ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا، کیونکہ آپ مسلمانوں کے آخری امید ہیں۔ آپ چلنے میں جلدی نہ کریں، اس خط کے پیچھے میں خود بھی آ رہا ہوں، میرا انتظار فرمائیں، والسلام۔ یہ خط لکھ کر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے یہ کام کیا کہ یزید کی طرف سے ولی مکہ عمر بن سعید کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک پروانہ امان کا لکھ دیں، اور ان سے اس کا بھی وعدہ تحریری دے دیں کہ اگر واپس آ جائیں تو ان کے ساتھ مکہ میں اچھا سلوک کیا جائے گا۔ عامل مکہ عمر بن سعید نے پروانہ لکھ دیا اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا۔ یہ دونوں رستے میں جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور عمر بن سعید کا خط ان کو سنا دیا اور اس کی کوشش کی کہ یہ لوٹ جائیں۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے اپنا اس عزم کی ایک وجہ بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھے آپ کی طرف سے ایک حکم دیا گیا ہے کہ میں اس حکم کی بجا آوری کے لیے جا رہا ہوں، خواہ مجھ پر کچھ بھی گزر جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا کہ آج تک میں نے وہ خواب کسی سے بیان کیا ہے نہ کروں گا، یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار سے جا ملوں۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان اور اولاد کے خطرات اور سب حضرات کی خیرخواہانہ مشوروں نے بھی ان کے عزم مصمم میں کوئی کمزوری پیدا نہ کی اور وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابن زیاد جو کوفہ پر اسی کے لیے حاکم مقرر کیا گیا تھا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں سخت سمجھا گیا، اس کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنی پولیس کے افسرین بن نمیر کو آگے بھیجا کہ قادسیہ پہنچ کر مقابلے کی تیاری کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام حاجر پر پہنچے تو اہل کوفہ کے نام خط لکھ کر قیس بن مسرد کے ہاتھ روانہ کیا۔ خط میں اپنے آنے کی اطلاع اور جس کام کے لیے ان کو اہل کوفہ نے بلایا تھا اس میں پوری کوشش کرنے کی ہدایت تھی
قیس جب یہ خط لے کر قادسیہ تک پہنچے تو یہاں ابن زیاد کی پولیس کے انتظامات تھے۔ ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان کو حکم دیا کہ کیسے عمارت کی چھت پر چڑھ کر معاذ اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب اور شتم کریں۔ قیس چھت پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بآواز بلند کہا، اے اہل کوفہ، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور اس وقت خالق اللہ میں سب سے بہترین ہیں۔ میں تمہاری طرف ان کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ وہ مقام حاجت تک پہنچ چکے ہیں، تم ان کا استقبال کرو۔ اس کے بعد ابن زیاد کو برا بھلا کہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعائے مغفرت کی۔ ابن زیاد ان کی دلیری اور جانبازی پر حیران رہ گیا۔ حکم دیا کہ ان کو قصر کی بلندی سے نیچے پھینک دیا جائے۔ ظالموں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ قیس نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔